آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مختلف قسم کے لوگوں اور ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ایک دنیا کا طلبگار اور دنیا کے لیے کوشش کرنے والا اور عمل کرنے والا، اور دوسرا آخرت کا طلبگار اور آخرت کے لیے کوشش اور عمل کرنے والا۔ جو پہلا شخص ہے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں بجلدی دے دیتے ہیں، لیکن دو قیدوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ جو ہم چاہتے ہیں اور جس کو ہم چاہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو دنیا کا طلبگار ہے وہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا، بلکہ جو اللہ چاہیں گے وہ اس کو ملے گا، اور پھر جس دنیا کے طلبگار کو دیں گے وہ اللہ کی مرضی۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا ہے، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ برخلاف وہ اس شخص کے جو آخرت کا طلبگار ہے اور پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اور تمام شرائط جو قبولیت کی ہیں وہ ان کو بجا لاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی جو کوشش ہے اور عمل ہے اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کے اعمال کا اس کو بدلہ نصیب فرمائے گے۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مطلق دنیا کا طلبگار نہیں۔ کچھ یہ سمجھے کہ دنیا تو کمانے کے لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں، بہت سے مسلمان کرتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دنیا طلب کرے گا اس کے لیے وعید ہے، بلکہ یہاں کانا یریدو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو ہمیشہ اور دوام کے ساتھ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص مسلسل ہمیشہ دوام کے ساتھ دنیا ہی کو طلب کرتا رہتا ہے اور وہ آخرت کا بالکل منکر ہے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا، یا آخرت کا منکر نہیں لیکن اتنا بڑا نافرمان ہے کہ آخرت سے بالکل غافل ہے، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں، تو ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیا طلب کر رہا ہے اور اس میں اس کی نیت ٹھیک ہے اور آخرت کو بھی یاد کر رہا ہے اور اس کی فکر و تیاری بھی کر رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو احکام اس دنیا میں گزارنے کے لیے، دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اس کو دیے گئے ہیں ان پر بھی عمل کر رہا ہے، تو وہ اس آیت کے تحت دنیا کے طلبگار میں داخل نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص العاجلہ دنیا کو چاہتا ہے، عاجلہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کہتے ہیں، کیونکہ دنیا آخرت سے پہلے ہے، انسان کے سامنے موجود ہے، اس کو جلدی مل رہی ہے، اور آخرت اس دنیا کے بعد ہے، اسی آخرت کو عقبہ کہتے ہیں، پیچھے اور بعد میں آنے والی، اور انسان مر کر ایک زمانہ عالم برزخ میں گزار کے جب تک اللہ چاہیں گے وہاں رہے گا، اور پھر قیامت قائم ہوگی اور وہ عالم آخرت میں پہنچ جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو شخص دنیا کو چاہتا ہے ہم اس کے لیے دنیا کو جلدی عطا کر دیتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو بنایا ہے، اس میں وہ داخل ہوگا بدحال ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر، برا اس کا حال ہوگا اور راندہ درگاہ ہوگا، اس پہ پھٹکار ہوگی، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کے ارادہ کرے اور اس کے لیے پھر سعی بھی کرے گا در حالے کہ مومن ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی سعی اور کوشش اس کی قدردانی کی جائے گی، اللہ اس کی قدر فرمائیں گے۔ اب ان دونوں آیتوں میں جو دو لوگوں کا حال ذکر کیا گیا ہے، ان میں جو آخرت کا طلبگار ہے اس کے لیے دوام کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا ومن اراد الاخرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی، کوئی آخرت کا عمل ایک دفعہ کرے اور صحیح نیت کے ساتھ کرے، صحیح عقیدے کے ساتھ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، تو اللہ کے یہاں اس پر بھی قدردانی کی جائے گی، اس کو بھی اس قدر ہے۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو نیکی کو مسلسل کرتا رہے، دوام کے ساتھ کرتا رہے، پابندی کے ساتھ کرتا رہے، تو اس کا کیا مقام ہوگا کہ ایک دفعہ صحیح طریقے سے نیکی کرنے پر بھی اللہ اجر سے محروم نہیں کرتے۔ تو جو مسلسل نیک عمل ہو، مسلسل اللہ کے احکام کے مطابق نہیں گزارنے والا ہو، اس کو اللہ کیا کچھ نہیں عطا فرمائیں گے۔
اور پھر دونوں آیتوں کے اگر تقابل کو دیکھیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے طلبگار کے لیے یوں کہا کہ جو ہم چاہتے ہیں اور جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ آخرت کے طلبگار کے لیے یوں کہنا چاہیے تھا کہ جو وہ چاہے گا اور جتنا کچھ چاہے گا سب ہم دیں گے، جو چاہے گا اس کو دیں گے اور جتنا چاہے گا اس کو دیں گے۔ لیکن اللہ نے آخرت کی جو نیکیاں ہیں ان پر جو اجر ملے گا وہ انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے بڑی مہربانی اور شفقت ہوئی۔ اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جاتا کہ اے میرے نیک بندے، جو تو سوچے اور جو تو چاہے تجھے وہ ملے گا، تو انسان کیا سوچ سکتا تھا اور کتنا سوچ سکتا تھا؟ انسان کی سوچ بھی محدود، اس کی عقل بھی محدود، اس کے تصورات خیالات سب محدود، وہ جو بھی سوچتا وہ محدود ہوتا۔ تو اللہ نے اس پر نہیں چھوڑا بلکہ کہا کہ ہم غیر محدود ذات ہیں، ہم اپنے غیبی خزانوں سے، غیر محدود خزانوں سے تم کو اتنا دیں گے کہ نہ تمہاری آنکھ میں دیکھا ہوگا، نہ کان میں سنا ہوگا، دل میں کوئی خیال گزرا ہوگا۔ تو اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ اس لیے آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ابد الآباد کے لیے ہوں گی، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ان میں کبھی فنا نہیں، کبھی انقطاع نہیں، کبھی اس میں محرومی نہیں۔ دنیا کے جتنے بدلے ہیں ان کے اندر فنا ہے، ان کے اندر انقطاع ہے کہ ایک وقت تک ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کی صحت ہو، چاہے وہ انسان کی جوانی ہو، چاہے انسان کا مال ہو، چاہے انسان کا عہدہ ہو، اس سب نے ایک وقت آ کے ختم ہونا۔ انسان کا اس سے جدا ہونا لازم ہے، لیکن آخرت میں جو اللہ صحت دیں گے اس کو کبھی فنا نہیں، جو اللہ وہاں شباب اور جوانی دیں گے اس کو کبھی فنا نہیں، کبھی انقطاع نہیں، جو نعمتیں دیں گے، جو مقامات دیں گے، جو باغات دیں گے، ان میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ تو اللہ اپنی شان مطابق نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کی بھی کوشش بھی کرے، وہ مومن اس حال میں کہ مومن بھی ہو۔ یہاں پر آخرت میں عمل پر اجر کے ملنے کی چند شرائط بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، اراد الاخرہ۔ نمبر دو یہ کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہو، اللہ کی رضا جوئی ہو۔ نمبر تین یہ کہ خالی ارادہ اور نیت نہ ہو بلکہ اس کے موافق جو شریعت نے حکم بیان کے کوشش بھی ہو۔ ایک آدمی خالی نیت کرتا رہے، ارادے کرتا رہے کہ میں نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ ہے، لیکن اس کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک آدمی ارادہ کرتا رہے کہ میں حلال کماؤں گا، حلال کھاؤں گا، کوشش نہیں کرتا۔ ایک آدمی خالی ارادہ کرتا رہے کہ میں گناہ سے بچوں گا، تقویٰ کے ساتھ رہوں گا، لیکن کوشش نہیں کرتا، تو اس ارادے پر اس کو اجر نہیں ملے جب تک اس کی کوشش بھی وہ نہ کرے۔ کوشش کرے گا تو پھر اس کو اجر ملے گا۔ اور آخری قید فرمائی کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، تو نیت ہو، اخلاص ہو، اس کے لیے شریعت کے موافق، سنت کے موافق کوشش بھی ہو۔ یہ جو کہا نا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، مفسرین میں حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ صاحب تفسیر المعانی وہ لکھتے ہیں کہ اس سعی سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوشش سنت کے مطابق ہو اور استقامت کے ساتھ۔ تو انسان جو بھی کوئی نیکی کرے اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر دوام اور استمرار ہو، استقامت ہو، یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں میرے اعمال کا بھرپور ثواب ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو موافق سنت کر لے اور اپنے اعمال پر مداومت کو اختیار کر لے، پکا ہو جائے تو اس کو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں کامل اجر ملے گا۔ اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کا اجر ناقص رہے گا، اس لیے کہ اس کا عمل ناقص، بلکہ بسا اوقات اگر خلاف سنت کوئی کام ہو تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بدعات ہیں ان پر عمل کرنا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں بدعات سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، یعنی وہ کام جو شریعت میں نہ ہو، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی ثبوت نہ ہو، ان کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ اب ایک آدمی کوشش تو کر رہا ہے اور بسا اوقات وہ دیکھنے میں نیک عمل بھی معلوم ہو رہا ہے، لیکن شریعت و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو موافق سنت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی سعی غیر معتبر ہے، اس پر اس کو اجر نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ صاحب بدعت کا اکرام کرنا دین کی عمارت کو گرانا ہے۔ جو بدعتی کا اکرام کرے گویا وہ دین کے عمارت کو منظم کر رہا ہے، اتنا سخت جو ہے وہ حکم ذکر کیا گیا۔ اور پھر عقیدہ بھی ٹھیک ہو۔ اگر ایک غلط عقیدے والا کافر مثلا وہ سنت کے مطابق کام کرتا رہے،
اور وہ صحیح نیت کے ساتھ کرتا رہے، پورے اخلاص کے ساتھ کرتا رہے، لیکن جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس عمل پر بھی کوئی اثر نہیں ملے گا۔ اسی لیے جتنے کفار و مشرکین ہیں وہ چاہے لاکھ نیکیاں کر لیں، ان کو اس کا بدلہ دنیا میں تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ آخرت میں عقیدہ ایمان، عقیدہ توحید کے ساتھ پہنچنے والا ہی ثواب اور اجر کا مستحق ہوگا، اس کے بغیر اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں، ان کی کوشش وہ قابل قدردانی ہوگی، ان کی قدر کی جائے گی۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہر ایک کو ہم امداد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی آپ کے پروردگار کی عطا سے، یعنی مقبولین بارگاہ خداوندی کو بھی اور غیر مقبولین بارگاہ خداوندی کو، دونوں کو ہم آپ کے پروردگار کی عطا سے اس دنیا میں امداد دیتے ہیں۔ دنیا میں سب کو اللہ کی نعمتیں میسر ہیں، عمومی چیزیں کافر کو بھی مل رہی ہیں، مومن کو بھی مل رہی ہیں، لیکن آخرت کی جو نیکیاں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے خاص ہیں۔ فرمایا کہ نہیں ہے آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند کی ہوئی، اللہ کی عطا اس دنیا میں کسی پر بند نہیں ہے، سب کے لیے وسیع ہے، کھلی ہوئی ہے۔ کافر، مشرک، مومن، موحد سب اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وَكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ دیکھیے کیسے ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ یہ اللہ نے دنیا میں نظام قائم کیا ہے، بعضوں کو بعضوں سے اعلیٰ بنایا، بعضوں کو کمتر بنایا، کسی کو کسی چیز میں فضیلت دی، کسی کو اس میں گرایا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑی ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور باعتبار فضیلت کے سب سے بڑی آخرت ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ دنیا کا نظام اللہ نے ایسا رکھا ہے، بعضوں کو اللہ نے بہت اچھی صحت دی، بعضوں کو بیماری دی، بعضوں کو اللہ نے مال دولت دیا، بعضوں کو فخر و فخر دی، بعضوں کو اللہ نے عزت دی، بعضوں کی عزت کم ہے، بعضوں کو بڑے عہدے دیے، بعضوں کو چھوٹے عہدے۔ یہ دنیا کی تقسیم ہے، اللہ کا نظام ہے، لیکن یہ کوئی فخر کی چیز نہیں، کوئی اس میں کسی پر فخر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا تم میں سے کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ آپ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ دنیا میں اگرچہ یہ فرق مراتب ہے، لیکن یہ قابل فخر نہیں، یہ خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہے کہ انسان خود خوش ہوتا رہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے۔ البتہ جو آخرت کے درجات ہیں وہ اصلی درجات ہیں، ان میں جن کو اللہ نے فضلت دی ہوگی، جن کو اللہ مقام دیں گے، وہ اس پر خوشیاں منائیں گے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ وہاں خوش ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ، ان کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اس پر وہ خوشی مناتے ہیں۔ اور قرآن کریم اللہ نے اسلام اور دین کی نعمت پر خوشی کا حکم فرمایا، قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، اور جو لوگ دنیا کا مال جمع کر رہے ہیں یہ اس سے بہت بہتر ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو مت بناؤ، پھر تم بیٹھ جاؤ گے بدحال ہو کر، بے یار و مددگار ہو کر۔ اگر اللہ کے ساتھ اس دنیا میں کوئی کسی اور کو الہ مانے، یعنی شرک کرے، تو اس کا انجام یہی ہے کہ وہ بدحال بھی ہوگا، اس کا حال خراب ہوگا، اور کل قیامت میں اس کا کوئی نہ ولی ہوگا نہ کوئی ناصر و مددگار ہوگا، اکیلا ہی عذاب بھگتنے کے لیے وہ پیش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مکمل توحید کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا اور اس کے لیے بہترین کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مقبول اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ وہ اعمال نصیب فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، ان تمام اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جو چھوٹی بڑی ہر قسم کی
بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں اللہ ان سب کو بھی شفا نصیب فرما، اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کی حفاظت فرما، ان کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ رحم الراحمین ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ درجات کو بلند فرما، صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ رحم الراحمین شریروں کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو کسی غم اور ہم میں ہے اللہ سب کے غموم و ہموم کو خوشی سے تبدیل فرما، ان لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ کہنا چاہتے تھے اے اللہ سب کی پریشانی دور فرما، اے اللہ سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك